کریں گے. پرابلم کیا ہے کہ ہم کمپرومائز شروع کر دیا. ہم نے ان کے نام الٹے سیدھے رکھ لیے ہوئے, کچھ بھی جس چاہ پانی سے دلا کر کچھ بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کمپرومائز شروع کر دیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کام ہو نہ جائز ہے ناجائز ہے جو بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ساتھ بعض قدرت آپ کو روک رہی ہوتی ہے. میں ایک اپنے گھر لینا تھا, میں نے ایک دفعہ, میں کرائے پہ رہتا تھا. میں گورنمنٹ کو میں نے ایک دفعہ اپلیکیشن موو کی اور میرا گھر نہیں نکلا. مجھے قدرت نے 1 کنال کا گھر دے دیا. بیسیکلی کیا ہے کہ ہم کر کے دیکھے ذرا ایک دفعہ زندگی کے اندر کہ اچھا یار میں نے رشوت نہیں دینی, میں نے اپنا کام طریقے سے کروانا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کام رک جائے. آپ کچھ کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ, آپ اپنے اندر یہ ایمان تو پیدا کر کے دیکھیں. جب وہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام اصل میں دلیل پیدا کرتے ہیں. باؤ فرماتے ہیں کہ دلیلہ چھٹ وجودوں ہو ہوشیار فقیرہ ہو, بن توکل پنچھی اٹھتے پلے خرچ نہ دیگا ہو, روز روزی اٹھ کھان ہمیشہ نہیں کرتے نہ ذخیرہ ہو, سونا کا پتر چاوے باہو پتھر میں چلے کیڑا ہو. یا اس کا دلیل کون سی ہے؟ پتھر میں کیڑا, اس کی کیا دلیل ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کام کو لے کے جائیں اور 1 دن انتظار کر لیں, 2 دن انتظار کر لیں, 3 دن انتظار کر لیں, کام نہیں ہونا ہے. بائی دی گریس آف اللہ مائنڈ کام نہیں ہونا ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے کرپشن سوچ لیا مائنڈ میں, سوچ لیا نا, وہ ساری باڈی کرپٹ ہو گیا. آپ کی سوچ, آپ کے نیورون سیل, آپ کے کاپنگ سیل, آپ کی جتنے بھی آرگن سیل ہیں سب کرپٹ ہو کر گیا. اصل میں وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے کہ کام ہو رہے ہیں دینے کے بغیر. ہاں جی, اس وجہ سے وہ پرابلم. میں یقین کیجیے گا کہ ایک شخص کو یہاں بلاؤں گا, آج ہے نہیں, وہ منظور صاحب میرے دوست ہے. آپ حیران ہوں گے کہ گورنمنٹ کالج میں صرف 2 بچے پڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ کالج میں اتنا بڑا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے انسان مریض, ایک پیسہ نہیں اسے کبھی رشوت دی. شاید کوئی آپ جانتے ہو, منظور دانیہ ان کے ساتھ ہیں, آفیسر ہیں. اور وہ لوگ حیران اس بات پہ کہ اس کے 2 بیٹے گورنمنٹ کالج میں داخل ہو سکتے ہیں. بچوں کے نمبر کتنے؟ 550. 550 نمبر پہ بچہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہو سکتا ہے, لیکن 2 بچے پڑھ رہے ہیں. کیسے؟ کر کے تو دیکھیں کبھی. میں نے ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنی پوری زندگی, آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص تھا, شاید آپ نے اس کو جانتا ہو, شاہ صاحب مختار شاہ صاحب, جانتے ہیں آپ؟ مختار شاہ صاحب ایک آدمی تھا جو کہ بہت بڑا افسر تھا پاک عرب فرٹیلائزر, جہاں پہ آپ روزانہ کے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. اتنا بڑا وہ افسر تھا. اور اس کی میں نے اپنی زندگی دیکھی کہ ایک پائی کبھی رشوت کی نہیں ہوئی, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں رکھا ہے. مجھے فون کرتے تھے کہ یار تیری گڈی کا پینچر ہو گیا, بڑی جگہ تیرا سب اتنے تو گڈی لے کے آئے. ہاں میں اس کے ساتھ رہتا. یہ پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اصل میں ہمارے اندر نا رحم نہیں ہے, ہمارے اندر اللہ کی رحمت. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت بابا جو سلار والے تھے, بابا صوفی برکت صاحب, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں عبادت سے کیا مراد کہ اللہ کی رحمت کے اوپر آپ کا ایمان کہ ہاں اللہ کی رحمت. بیسیکلی یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو مانتے ہی نہیں, ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں. بس صرف یہ ہے کہ ہم نماز روزے ہر چیز میں لگے ہوئے, لگے ہوئے بس صرف اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں نہیں, اللہ کو بھی نہیں مانتے. کو سارے مان لیتے ہیں. اللہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ آج تو کو آج بھی صبح تھی دفتر جا رہے ہو, اللہ کا بھی نہیں پہنتے میں آج تو شاید سال میں نہ گزارا صرف سادے ایسی بڑھائے ہوئے نے, ٹانگ بڑھائے ہوئے ہیں. نماز کی حالت میں آپ کتنا کو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, بہت کیسے دیکھتے ہیں. اگر ہم اللہ واقعی نماز کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر یہ اذان ہوتی ہے تو ہم جاتے کیوں؟ بس اللہ کی پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک
تو اپنی طرح کا کوئی بنا دے ہمیں. اور یقین کیجیے گا کہ میں نے اشفاق صاحب نے ایک بڑی سی بات کی ہے, ان کی میں بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جس ڈیرے میں ہم بیٹھتے تھے, ان کے بابا جی کے ڈیرے کا کیا نام تھا؟ نور والے, بابا جی فضل نور والے, فضل شاہ نور والے, انفینٹری روڈ. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری چلاکیاں کسی کام کی نہیں آتی. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیٹھا تھی تو میں تو جتیاں سیدھیاں کر لاتے گیا. اشفاق صاحب کو بابا جی کہتے ہیں نہیں تو بڑا چلاک آدمی ہے, تو یہ کوئی شاعرہ بنایا ایسے ہی تھے. تو یہ کوئی شاعرہ بنایا, چلو تو کہتا میں بڑا چلاک آدمی. کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پہ اس دری پہ پتہ کون کون بیٹھتا تھا مسئلے پہ؟ حنیف رامے, مشہور حسین یاد, بانو آپا, ممتاز مفتی, شہاب قدرت اللہ شہاب, یہ لوگ بیٹھتے تھے. اندازہ لگائیں وقت کتنے بڑے, احمد بشیر, یہ وہ لوگ یہاں بندے نہیں تھے. ایک وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا, وہ بھی بیٹھتا تھا, حنیف رامے, کتنے بڑے بڑے لوگ, درویش تھا. یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہو, پاورز ہوں آپ کے پاس, لیکن اندر سے انسان اسی طرح سے عاجز. تو وہاں پہ بیٹھے ہیں تو کہتا ہے کہ ایک منڈا آیا, اشفاق صاحب سناتے بات, ایک منڈا آیا تو سائیکل سے سی, تو اس نے آ کے نا, بابا جی سوئے ہوئے تھے, 3:30 بجے کا ٹائم تھا, بابا جی سوئے ہوئے تھے. تو کہتا ہے اس نے آ کے نا تو اپنی سائیکل روکی, ان کے پاوے کے اوپر پاؤں رکھے ڈیرے پہ. تو ہم سب لوگ بیٹھے تھے, ہماری تو مجال نہیں تھی, تو بابا جی قریب آ جائیں, تو وہ جا کے اس نے سائیکل روک دی, بابا جی کے پاؤں رکھے. تو کہتا ہے میں جلدی نہ گیا, میں ہوئے ہوئے تمہیں پتہ ہے ولی ستا پہ تو پاگل تو کی کیتا, تم شرم آنی چاہیے تھوڑا. بابا جی نے ایسے اٹھایا, کہنے لگے وہ کی گل ہے اشفاق, کدھر لڑن گے؟ انہوں نے کہا یا منڈا نے دیکھو نے کی کیتا ہے. انہوں نے کہا کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پیر نہ لگاتے ہیں. کہتے ہیں کوئی پوچھتے صحیح بھی پیر رکھیا کیوں ہے؟ منڈے کو پوچھا, انہوں نے کہا جی میرا تے پیچھے سٹینڈ ہی نہیں ہے سیکسی جی دکھلانے کے لیے, تو میں اس لیے اتنے رکھ گیا. تو سٹینڈ ہی دوسری. ہاں جی. تو اس نے کہتا ہے جی سائڈ پہ ہوا, تو میں نے کہا بابا پتر جاؤ اتنے سائیکل رکھ کے آؤ. اس نے بتایا بابا جی نے, جب اتر تو سائیکل لا, تو نیم کا درد سے وہ سائیکل رکھ دیتی. واپس آیا, کہتا بابا جی یہ کی کرتے پہ آئے اتنے سارے بندے؟ انہیں کہا کوئی کھانا پینا پکان لگے نے تے ایک مٹر چھلنا ہے. تو انہیں کہا پھر انہوں نے کہا جی میں کہنا میں تسی کو چل تو مٹر چھل. کہنا جی مٹر چھلدے ہی وہ کوئی 3-4 مہینے تو بعد وہ دی ڈیوٹی لگ گئی, جا تو ڈیرا غازی خان تے تو اپنا جا کے اپنا کام. تو میں کہا بابا جی اسی اتنے سالاں تو تہاڈے کول تے بچے کرنے. کہتے یہ جی سلیٹ خالی ہے, تہاڈی سلیٹ بھری ہوئی ہے. کیا بات, یہ سلیٹ خالی ہے. اور ساڈیاں جی چلاکیاں نے نا, ساڈیاں چلاکیاں رب دے کے تو جانے ہیں, چلاکیاں بڑی ہوندی ساڈی اس طرح بیٹھنا. ہاں جی بڑی چلاکی ہوندی ساڈی. تو رب نو تو نہیں چاہیے صاحب, تو وہ چاہیے جڑا آغاز سے کیتا سی پینٹ شرٹ والا نہیں چاہیے, رب نو تو اس طرح ہی. یقین کیجیے گا وہ عملی مظاہرہ نماز سے نہیں ہوتا, یاد رکھنا. پتا کتنے جو ہوتا ہے تہجد سے. کیوں 1-to-1 ملاقات, مسجد کی نماز رب 1-to-1 ملاقات. اتنے شخصیت نہیں ہوتی, ذات ہوتی ہے. جسا میں تو اکثر دس چکے ہیں کہ ایسی 2 چیزوں کا مل کر مشن بنایا ہوا ہے, فروٹ چاٹ بنائی ہوئی ہے, ذات اور پرسنالٹی. جس مثال میں تو دیتی سی کہ تسی واش روم چ نہا رہے ہو, نیوڈ ہو لیکن انجوائے کر رہے ہو. کیوں؟ کنڈی اندر لگی ہوئی ہے, کر رہے ہو کہ نہیں. لیکن اچانک کوئی کی ہو چ دیکھے تو کی کر رہے ہو, چھپ رہے. کیوں؟ ہوں ذات کا معاملہ نہیں رہا, شخصیت کا معاملہ آ گیا ہے. اسی دونوں کٹھے کیتے ہوئے. یقین کر لو کہ جدن تسی انہاں دونوں نوں علیحدہ علیحدہ کرتا تو کام پھر شخصیت نہ کیتا. اے کوٹ پینٹ ساری چیزاں شخصیت دیا نے, ذات دیا نہیں گیا. تسی ذات واسطے تہاڈی آنکھیں, شخصیت واسطے دوجے دی آنکھ. اسی طرح سے ہے کہ آج کے بعد ہمیں نا دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. نماز جب آپ جاتے ہیں نا مسجد میں پڑھنے کے لیے, تو ساتھ والے نے جو سوٹ پہنا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا سوٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن تہجد میں نہیں ایسا ہوتا. وہ ہوتا ہے رات ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے رات ہوتے ہیں, اور اس سے آپ کے عہد و پیمان ہو رہے ہوتے ہیں, آپ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ربا بھی دے دے, ربا بھی دے دے, رب, اور دے یا نہ دے لیکن رب بھی رہتا ہے. رہتا ہے یہ نہیں
थैंक यू।